اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو قرآن سمجھے سبق نمبر 15 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج الحمدللہ ہم قرآن کا 3/4 جو ہے انشاءاللہ اسے مکمل کر لیں گے۔ 15 سبق آؤٹ آف 20 آج مکمل ہو جائیں گے، تو اس پر خصوصی مبارکباد۔ یاد رہے کہ اس سبق کو، اس کورس کو ڈیزائن کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، اور ہم آپ تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ اور سورہ نصر آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آج بڑا دلچسپ اور مزے کا جو نیا سلسلہ ہے وہ ہم کریں گے فعل امر و نہیں کے اشارے، نئے اشارے۔ آج آپ حکم دیں گے، گزارش کریں گے، روکیں گے، ایسی چیزیں، کوئی والے الفاظ جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ آج کا نقطہ تعلیم، اور یوں انشاءاللہ 1000 کے قریب ہم مزید الفاظ کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے سلسلہ وہ 15ویں سبق کے اختتام تک 186 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو قرآن میں 37,500 بار آئے ہیں۔ تو ابھی بھی آپ الحمدللہ تقریباً قرآن کا 50% جو ہے وہ آپ تقریباً کر ہی چکے ہیں۔ تو آلموسٹ قریب ہے اس کے، تو اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو حل یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ آپ قرآن کو اٹھایا کریں، روز اس کو کھولا کریں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کل جیسے ہم جو چیزیں پڑھ رہے تھے وہ قرآن میں دیکھیں کہ وہ کہاں ہیں، کہ آپ کو اس میں ملتی ہیں، پھر اس کا معنی ایک دوسرے کو بتائیں، دہرائیں، اور اس طرح سے خوش بھی ہوں، سیکھیں بھی، اور اس سلسلے کو آگے بھی پہنچائیں۔ تو 37,500 بار جو آئے ہیں وہ ہم سیکھ جائیں گے۔ تو سورہ نصر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن کی ایک مختصر مگر اہم سورہ، اور یہ قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے۔ مکمل سورہ، آخری آیات تو آپ کو پتہ ہے وہ دوسری ہیں، تو جس میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ جو سورہ آخری مکمل جو ہے وہ یہ ہے سورہ نصر۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں، اور اسی سورہ کے اندر فتح مکہ کی عظیم خوشخبری سنا دی گئی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ عرب کے جو سارے قبائل ہیں وہ انشاءاللہ قبول اسلام کی طرف بڑھیں گے۔ آگے آئے گا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے حوالے سے آپ کو حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا۔ تو ان مضامین کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں۔ آپ سورہ کی جب تلاوت سماعت فرمائیں تو اس کے الفاظ پر غور کریں اور وہی فارمولہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ سورہ نصر کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اور کوشش کیجیے چیٹ باکس میں جواب دیں کہ اذا کا کچھ معنی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو ذرا بتا دیں چیٹ باکس میں۔ سسٹر عارفہ، سب لوگ چیٹ باکس میں مجھے بتائیں۔ چیٹ باکس میں سب سے پہلے جواب دیا ہے سسٹر نمرہ، کہہ رہی ہے جب۔ بالکل ٹھیک ہے، جب، ہاں، جب والا معنی۔ سسٹر نمرہ، سسٹر منتہا، فائزہ، سسٹر مہر، سسٹر سنوبر، شبینہ، کب نہیں، جب۔ جب سسٹر یہ یاد رکھنا ہے، ہاں جب اس کا معنی ہے۔ اذا جو ہے تو کچھ لوگ جاپان بھی کہہ رہے ہیں، بہرحال ہو سکتا ہے آپ کو جاپان جانے کو دل چاہ رہا ہو، لیکن جب ہے اس کے اس میں۔ ہاں، تو کب نہیں، وین نہیں، جب۔ ہاں، تو ہاں وین اس سینس میں ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد ہے جا۔ جا جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، فعل جا، ٹھیک ہے۔ تو جا وہ آیا، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے۔ تو اچھا جی، یہ بتائیں آپ میں سے کون مجھے بتائے گا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نصر، یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟
اسم میں فیل ہے یا حرف ہے؟ چیٹ باکس میں جواب دیں مجھے تاکہ فیل مجھے ریکارڈ میں آ جائے. فیل سر ہاں اب دیکھیں فیل فیل ہے ہاں سر. ٹھیک ہے. اب ذرا ایک منٹ رکیے, سب لوگ رک جائیں یہاں پہ. یہ میں نے جان بوجھ کے یہ سوال پوچھا آپ سب کی توجہ دلوانے کے لیے ایک بڑی اہم چیز کی طرف, تو اس لیے ذرا غور سے بات اسم کو سنیں. ہاں غور سے سنیں. اب اس کے اوپر اسم کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی, اور جن لوگوں نے اسم کہا ہے ٹھیک ہے, انہوں نے اندازے سے یا تکے سے کہا ہوگا, اور یہ فیل جن لوگوں نے کہا ہے نا, انہوں نے سمجھا یہ ناصرہ ہے. ناصرہ تو یہ ناصرہ نہیں ہے. ناصرہ کے اوپر تینوں کے اوپر زبر ہے, نون پر بھی, سواد پر بھی, را پر بھی, ناصرہ. اور عربی میں زبر زیر پیش کے بدلنے سے لفظ کی حیت, اس کی نوعیت اور اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو ابھی صرف یہ ذہن میں رکھ لیں یہ اسم ہے. جنہوں نے اسم کہا ہے مجھے پتا ہے وہ ابھی بتا نہیں سکتے کیوں, لیکن آگے چل کے انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو پتا چل جائے گا یہ اسم کیسے ہے. فیل یہ نہیں ہے. فیل ہے ناصرہ. ناصرہ کا لفظ فیل ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے نصر اللہ والفتح. ہاں یہ بتائیں الفتح تو میرا خیال ہے آپ سارے بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے, اسم ہے فیل ہے حرف ہے؟ خاص اسم اسم خاص اسم. ہاں اس کو دیکھیں نا, یہ آپ میں سے کوئی غلط نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نشانی واضح ہے, آپ سب بتا سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمیں جو چیزیں کلیئرٹی سے پتہ ہے وہ پتہ ہے, باقی ہمیں ساتھ ساتھ سیکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگوں نے اچھے جواب دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے, جا وہ آیا, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے آ جاتی ہے یا آ جائے گی. نصر اللہ والفتح آپ کو ہم نے بتایا بھی نا, اس میں یہ سورہ پہلے آئی اور اس میں خوشخبری تھی. نصر اللہ دیکھیں اللہ کی مدد, والفتح اور فتح. تو ہم اس کو اب ون بائی ون دیکھتے ہیں. عز اور رضا کا معنی آپ سب آج پکا کریں. اب جن کو پہلے کنفیوز تھے وہ ذہن میں رکھ لیں اس کو. اس کا کیا معنی ہے؟ جب. کیا معنی ہے؟ جب. تو یعنی اگر وین بھی کہیں گے تو سوالیہ والا وین نہیں, وہ جو کنیکٹنگ والا وین ہوتا ہے. اس طرح نہیں کہیں گے when did you come, rather یہ کہیں گے when I was there. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والا جب. تو اذا جا, جب از اور اذا جا کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیا, تو اس کا معنی کیسے بدلا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ کیا کہا تھا ہم نے جی؟ از یا اذا لگ جائے تو پھر معنی چینج ہو جائے گا. عزت کے آگے جب فعل ماضی آئے تو اسے مضارع میں لیا جاتا ہے. وہ فعل بالکل ٹھیک ماضی ہے, ہوگا مگر وہ فعل مضارع کے معنی میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اذا کے بعد یا اذا جب ماضی پر داخل ہو تو معنی مضارع کا دیتا ہے, معنی مضارع کا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جا جو تھا اس کا اپنا معنی تھا وہ آیا. اب یہاں غور رکھنا ہے, ایسے لوگ بعض کیا کرتے ہیں اذا کا معنی بدلیں گے یہ کریں گے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. اذا کا معنی وہی رہا جب. جا کا معنی تھا وہ آیا, ماضی کا معنی. اذا کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں وہ آیا نہیں, وہ آتا ہے یا آئے گا, مضارع کا معنی اس میں شامل ہو گیا. تو وہ عمومی طور پر ہم نے اس کو مضارع کے. تو جا وہ آیا ہے, اذا جا جب آ جائے گی یا جب آئے گی, یہ اس معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے. کیا آئے گی؟ وہ جو آگے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے نصر اللہ. تو یہ دیکھیں اللہ کی نصرت کی مدد. مدد, یہ یہاں پہ اسم کے طور پر ہے. نصر اللہ اللہ کی مدد, تو نصرت یا مدد نصر. ٹھیک ہے, یہ چونکہ اردو میں عام ہے, ہم کہتے بھی ہیں نا یہ لفظ نصرت کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. تو الیکشن پہ بڑے لکھتے ہیں اللہ ہی ہم پہ رحم فرمائے. ویسے دین یاد آئے نہ آئے اس کے لیے ضرور یاد آتا ہے. تو نصر کہتے ہیں اللہ کی نصرت یا مدد. تو ہم کیا کرتے ہیں صرف کوشش. کام کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی مدد آئے. اور نصرت, اصل نصرت یہ کیا ہے کہ حق جو ہے وہ غالب آ جائے, وہ وہی ہے جو اصل کامیابی ہے. تو والفتح اور فتح یا کامیابی. تو اب آپ ذرا اس کو ریلیٹ کریں. آپ نے فاتحہ کا کیا معنی ہے بتائیں, سب لوگ بتائیں. فاتحہ اس نے کھولا. اس نے کھولا. کھولا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ فتح تو ہوتا ہے اس نے کھولا, اور فتح بن گیا کامیابی, جیت, فتح
وکٹری، تو یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے عربی میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عربی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لفظ کے بہت معنی ہوتے ہیں اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. مثلا فاتحہ جو ہے نا، اس نے کھولا. تو اگر آپ نے بھی تاریخ پڑھتے ہوں گے، جو بڑے لوگ ہیں انہیں تو ویسے بھی پتا ہوگا کہ پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو فتح کب ہوتی تھی؟ لوگ شہروں کے اندر چھپ کے قلعوں کے دروازے بند کر کے اندر رہتے تھے، باہر فوج کھڑی ہے. تو فتح ہوتی تھی جب شہر کا دروازہ کھل جاتا تھا فوج کے حملے سے یا کسی بھی وجہ سے، کہتے تھے فتح ہو گئی. تو اس طرح سے یہ لفظ آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ اس کا معنی کھولنا بھی ٹھیک ہے، اور فتح، جیت، کامیابی، وکٹری، وہ معنی بھی اس کا اسی سے بنا ہے، اسی لفظ سے، اس کے کھولنے سے وہ معنی کہ جب آپ کے لیے شہر کے دروازے کھل گئے، یعنی آپ شہر میں داخل ہو گئے، تو فتح ہو گئی یا کامیابی ہو گئی. تو یہاں مراد کون سی فتح ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے تو خاص کسی فتح کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کامیابی نہیں، کامیابی فتح مکہ. فتح فتح مکہ، مکہ. فتح مکہ. ہاں، اس خاص فتح کامیابی مکہ، یہ چونکہ فتح مکہ سے پہلے ہوئی ہے سورہ مبارکہ کا نزول، تو اس میں یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی آ جائے گی. تو یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا، تو اس کے بعد فتح مکہ ہوئی. تو اب ہم بھی فوری طور پر دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح عطا فرما. احتساب کریں کہ ہمارے کام کیسے ہیں، یہ فتح والے ہیں یا، اور پھر پلان کریں تاکہ زندگی میں فتح و نصرت و کامیابی ملے بھی. اور اس کا سب سے پہلے ابھی فوری فیصلہ جو ہے نا، ایک ہمارا مسئلہ ہی ہوتا ہے، ہم بڑے 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 ارادے باندھ دیتے ہیں، کر نہیں پاتے. تو ابھی جو کم از کم آپ کر سکتے ہیں فوری طور پہ، اس کا ارادہ ضرور باندھ لیں جو کانکریٹ ہو سکتا ہے. جب مجھے لوگ کہتے ہیں ہاں میں یہ کر لوں گا، نہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کتنا وقت آپ روز دے سکتے ہیں. آپ لوگ بتائیں ابھی مجھے قرآن سیکھنے کے لیے، اور پلیز گھنٹے نہیں لکھنے آپ نے کہ اتنے گھنٹے روز دوں گا یا دوں گی. مجھے چیٹ باکس میں دیکھتے ہیں آپ میں سے کون بازی لے کے جاتا ہے نیکی کے اس کام میں کہ کتنا وقت آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن سیکھنے کے لیے دے سکتے ہیں. اور جب میں سیکھنے کی یہاں بات کر رہا ہوں قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے لیے، تو سب سے پہلے سسٹر اشال نے لکھا ہے 10 منٹ، اور کسی نے 20 منٹ، کسی نے 1 آور، کسی نے انٹائر ڈے لکھا ہے. نہیں، یہ انٹائر ڈے والا پلان جو ہے نا سسٹر، میں تھوڑا سا اس سے اگری، آپ کو اللہ توفیق دے. میں کہتا ہوں پریکٹیکل لکھیں. مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ بھی نہیں دیا جانا آپ سے. جو لوگ گھنٹہ بھی لکھ رہے ہیں نا، اللہ کرے آپ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا، روزانہ بات ہو رہی ہے یا روزانہ کی، تو میرے ساتھ وہ آپ کمٹمنٹ کریں جو روز کریں آپ. مثلاً اگر آپ مجھے 5 منٹ بھی کہیں گے نا، میں آپ کے ساتھ اگری کروں گا. پریکٹیکل ہو، ڈویبل، جس سے آپ پھر ساری زندگی کے لیے عمل کر سکیں. تو ٹھیک ہے، یہ فجر کا ٹائم بھی جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی میں اگری نہیں کرتا. مجھے وقت بتائیں، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اپنے ساتھ یہ کمٹمنٹ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا کی ہوئی ہے. میں اس لیے نہیں کہتا، آپ اللہ کرے آپ گھنٹوں بھی دیں، پورا دن دیں، 30 منٹ، 1 گھنٹہ دیں. تو میں نے جو کیا ہوا ہے، میں نے روز کی کم از کم 1 آیت، زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کم از کم 1 آیت اور 1 حدیث مبارکہ، وہ میں نے آیت کے ترجمے کے ساتھ الفاظ کو دیکھ کر توڑ کر پڑھنی ہوتی ہے. اور اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے. عید کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی موقع ہو، کوئی وقت آ جائے دن کا، رات کا 1 بھی بجے، تو وہ 1 آیت اور وہ حدیث کیے بغیر میں نے دن کا اختتام نہیں کرنا. تو صرف مجھے آپ سے اس طرح کا کمٹمنٹ چاہیے کہ جی یہ وقت جو ہے نا میں زندگی بھر کے لیے قرآن کو دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ جو کورس کر رہے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے. میں تو کمٹمنٹ آپ سے لائف ٹائم کی لے رہا ہوں نا. ابھی تو وہ مجھے پتا ہے کوئی کورس، آپ تو میرے ساتھ بھی گھنٹہ دے ہی رہے ہیں روز آپ. تو آئی ایم ریکویسٹنگ یو فار اے لائف ٹائم کمٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور قرآن کو جہاں ترجمے کے ساتھ، ناظرہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ناظرہ ہی پڑھنا ہے. ابھی رمضان آئے گا نا، تو میں آپ سے درخواست کروں گا اب آپ ترجمے والا قرآن پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وقت ہو گیا. اپنا پیسہ بھی اس کام کے لیے لگائیں. تو میں آپ کے بینک اکاؤنٹ تو چیک نہیں کرنے جا رہا، صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ضرور نیت کریں دین کے لیے پیسہ بھی خرچ کیا کریں. بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ باقی کاموں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، جب کبھی ضرورت آ جائے دین پر
पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, एक साहब बड़े अच्छे, सारा कुछ अच्छा रखा हुआ, और हमारे पास आए किताबें लेने, तो कह रहे हैं जी मुझे किताबें वैसे ही दे दें। हम देने में तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन एक तो पहले ही हम कुरान का काम करें, लोग अपने जाती उसमें वो सारे करते हैं, बाकी सब चीजें फ्री होती हैं। मैं वैसे, प्लीज इसको माइंड नहीं कीजिएगा, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपकी अमूमी हालत भी बता रही है कि आपके पास अच्छे सब कुछ है, तो आप दीन के लिए भी खर्च कीजिए। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, कम से कम मोबाइल के लिए एक अच्छा पैकेज जरूर ले लें कुरान पढ़ने के लिए। फिर कुरान के हवाले से बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें छपी हुई हैं, वो खरीदें, ऐसी चीजें लेके अपने पास रखें जो आपको काम आए, और ये शौक पैदा कर लें, कुरान की किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, कुरान के हवाले से आप चीजें ले लेके अपने पास, ताकि आप हर वक्त उसी को सीखने के प्रोसेस में लगे रहें। और फिर आपकी सलाहियत, यानी आप कोशिश करके लोगों को इस तरफ लाएं, उनकी तवज्जो दिलवाएं। अगर आप में से कोई पढ़ाने में अच्छा है, वो पढ़ाने में लग जाए। हमें बहुत लोग चाहिए होते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से, बल्कि हजारों में भी रजिस्ट्रेशन होती है। उनकी वर्क बुक्स चेक करनी होती हैं, उनको हेल्प करनी होती है, उनको गाइडेंस देनी होती है, जैसे आपको हमारे लोग दे रहे हैं, तो उसमें शामिल हो जाइए। तो इस तरह से ये नियत कीजिए कि आप इन तीनों कामों करिए, ताकि अल्लाह के यहाँ भी आप कह सकें कि अल्लाह मैंने अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी सलाहियत तेरे दीन, तेरी किताब के लिए जो है मुख्तस की है। ठीक है, तो अगर मैं आपको मिसाल दूं तो आपके सामने है, सिर्फ आपके शौक के लिए मिसाल दे रहा हूं कि अपना वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कम से कम ये रखा हुआ है। अपने पैसे के हवाले से भी हम ये जूम की सारी जो करते हैं, हम किसी से कोई पैसे नहीं मांगते, खुद हमें से माशाल्लाह जितने लोग भी हैं वो अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। तो कुरान के लिए अपनी अपनी इनकम में से एक फंड रखा हुआ है कि ये कुरान पर खर्च करना है, और सलाहियत के हिसाब से आपके सामने है, देखें ये क्लासेस पढ़ाने के सिलसिले को जारी रखना है, अपना ये वक्त जो है इस मकसद के लिए देना है। तो और आप देखें माशाल्लाह इससे बड़े फवायद हैं, आप खुद भी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस करें। तो ऐ अल्लाह हमारी मदद कर, और जो काम तेरी मदद को बुलाने वाले हैं वो करने की तौफीक दे, और हम अपनी ज़ात की हद तक भी और फिर इज्तमाही तौर पर मिलकर भी ये सारे काम करें। तो माशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो आज आपने अभी इस वक्त इरादा किया है वो आप बेहतर कर सकेंगे। तो चलें जी, सिस्टर इशाल बेटे जल्दी से जरा पढ़ लें इस आया मुबारक को, फिर हम आगे बढ़ें। जब आ जाए नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद, वल फतह और माशाल्लाह। तो सिस्टर सदफ आखिर में ये सवाल पूछेगा, फिर बात करेंगे, अब क्लास मुकम्मल करते हैं। तो वराइतन नास, व राइतन नासा, व और आप सबको आता है माना राइता। राइता का मतलब है तुमने देखा, ये भी माजी है, जैसे आप कहते हैं ना फतहता, नसरता, अभी पढ़े ना आप सबने ये। तो अब फिर यहां लिखा हुआ है आप देखेंगे, अब तो यहाँ इज़ा नहीं लगा हुआ, तो बताएं अब क्यों ये माना इस तरह पढ़े हम? कौन बताएगा? सिस्टर शबीना कोई बताना चाहेगा? क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है? सर वो अब शुरू में इदा लगा मुजारे था वाला ना कर जी। सर, शुरू में इदा लगा है तो वो कंटिन्यूएशन में आ रहा है ना। सर मे भी ये माशाल्लाह, मदारा ये है, कौन फेर बता रहा मदारा है? है, फेर मदारा है। सर शुरू में इजा अच्छा नहीं, जो हमारी बहन ने पहले जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है, ये फेले मुदारे नहीं है। राइट, मैं आपको बता रहा हूँ ये फेले माजी है। तुमने देखा, जैसे हम कहते हैं फतहता, तुमने खोला, नसरता, तुमने मदद की, दरबता, तुमने मारा, उसी तरह है राईता, तुमने देखा। तो माजी देखा था, वो जो पीछे इजा लगा हुआ है ना, ये वाह की वजह से वो अभी तक साथ चल रहा है, तो ये असल में इस तरह पढ़ेंगे हम इसको, वाह इजा राईता, और जब आप देखेंगे। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं, वाह की वजह से वो पिछला वाला इजा का असर आगे भी जा रहा है। हाँ, ये सिस्टर गजाला भी सही फरमा रही है। तो वह इजा राईता, और आप देखेंगे, किसको देखेंगे? अन्नास, ये आपने पढ़ा था, जमा है इंसान की, लोगों को,
کیا کر رہے ہیں وہ؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون کا لفظ جو ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے دخول کہتے ہیں اندر آنا، خروج کہتے ہیں باہر جانا. تو ہماری یونیورسٹی ہے نا وہ عربک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، تو وہاں عربی میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں، اور عرب ملکوں میں ایئرپورٹس پہ لگے ہوتے ہیں دخول خروج. اور آپ تو مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں یدخلون آپ کے خیال میں کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ اب تو آپ لوگ ماشاءاللہ یہ بھی فعل مضارع مدارے فعل مدارے مضارع ماشاءاللہ جمع فعل مضارع ہے، واحد ہے جمع ہے؟ جمع جمع ہے جمع 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 ہوتے ہیں. ہے. اور کون سا ہے یہ؟ غائب ہے یعنی یا ہمارے سامنے ہے یا ہمیں کون ہے یہ؟ غائب ہے غائب ہے یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں. تو جو پیچھے لوگوں کی بات ہوئی ہے ناس، وہ لوگ کیا کریں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ سب داخل ہو رہے ہیں گروہ کے گروہ فی میں دین اللہ، اللہ کے دین میں. یہاں دین کا وہ دوسرا معنی آ گیا. ہم نے شروع میں ایک معنی پڑھا تھا، سارے پڑھا تھا دین کا معنی. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ مالک یوم الدین. قرض نظام زندگی اور چلانے کا طریقہ. کیا معنی پڑھا تھا ہم نے؟ نظام زندگی بدلا اور چلانے اللہ کا طریقہ. پہلا اور معنی ہم نظام نے پڑھا زندگی تھا بدلہ. بدلا بدلہ سسٹر سنوبر کے سب سے پہلے صحیح لکھا ہے، سسٹر ماجبین بھی، ہاں سسٹر شبینہ، ہاں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا دین اسلام، نظام زندگی، تو دین میں اور فرق کیا ہوتا ہے باقی اس میں؟ تو آئیے اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں عیسائیت جو ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں مذہب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، پوجا پرستش وہ ورشپ وہ آپ سارا کریں، بس اس میں جائیں. کیمونزم نے کہا یہ مذہب کوئی بلا کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، نہیں، صرف آپ تجارت معیشت سے اس کی طرف فوکس کریں. اسلام کہتے ہیں نہیں، اسلام کہتا ہے کہ دین کیا ہے؟ پورا نظام ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ساری چیزیں دین سب کا احاطہ کرتا ہے. اس لیے آپ کی ہر چیز، آپ اپنے لیے رزق کمائیں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے رزق کمائیں، آپ ہر کام کریں لیکن صحیح نیت سے صحیح طریقے سے کریں، آپ عبادت کریں. یہ ہے دین، یہ اس کی خوبصورتی ہے. تو اس دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی سیاست بھی دین کے حساب سے ہونی چاہیے. یہ ہمارا جو حال ہو رہا ہے نا اس وقت آپ سب کے سامنے ہی ہے. اسی لیے کہ دین اور سیاست کو ہم نے الگ الگ، تو ایک صحیح دین میں کیا فرق ہوتا ہے. افواجہ، سر آپ کی پکچر فوج کی جمع ٹھہر ہے، گئی فوج ہے. در فوج کے بڑی تعداد میں لوگ جو اللہ کے دین میں. آپ کی پکچر اسٹل ہو گئی گئی ہے. ایک منٹ میں صحیح ہے. آپ بتائیے سسٹر، اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں سر، ابھی ٹھیک ہے سر. چلیں جزاک اللہ. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو کسی بھی فتح نصرت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلیں، اور ہم سب کو بھی یہ کام کرنا ہے مل جل کر. تو چلیے سسٹر شبینہ پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ورأیتا، اور آپ دیکھیں گے، الناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین میں، اللہ کی، افواجا فوج در فوج. ماشاءاللہ بہت خوب، بڑا اچھا پڑھا آپ نے. تو اب دیکھیے آگے آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. فَسَبِّحْ، پس پاکی بیان کیجئے. تو یہ دو ٹکڑے ہیں، فا الگ ہے اور سبح، سبح فعل امر ہے. بہرحال آج ہی پڑھنا ہے، مزے کی بات ہے یہ، ہم نے انشاءاللہ آج پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہاں آپ یاد رکھ لیں، ہم تسبیح کہتے ہیں نا، تسبیح، تو وہ بھی پاکی بیان کریں. بحمدی، تو تھوڑا سا فرق جو ہے نا تسبیح کا اور حمد کا، وہ بھی ہم دیکھ بھی لیں گے. سبح جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے. اور آپ سب کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کس سے پاک ہے؟ اللہ ہر عیب سے، کمزوری سے، کمی سے، سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبح. اور حمد
बिहम्दी दो टुकड़े, हम्द के साथ, तारीफ के साथ। तो अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक है हम्द, एक है तस्बीह। हम्द क्या होता है? खूबियों का बयान, किसी की खूबियां बयान करना। तस्बीह क्या होती है? खामियों की नफी। दोनों ही तरीके हैं तारीफ के। मसलन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा ये जो मोबाइल है इसकी साउंड बड़ी ऊंची है और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना मटेरियल आ जाता है, तो मैं इसकी खूबियां बयान कर रहा हूं। और अगर मैं ये कहूं अगर ये गिरे तो टूटता नहीं, ये पानी में गिरे तो ये वाटर प्रूफ है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं? इसमें पानी नहीं जाता, नकाइस की नफी कर रहा हूं। और एक तरह से ये भी तारीफ का तरीका है, ठीक है। तो यूं जो है आपने ये जहन में रखना है कि हम्द और तस्बीह में फर्क क्या होता है। दोनों ही तारीफ के तरीके हैं, लेकिन हम्द में खूबियों का बयान। मसलन अल्लाह रहमान है, रहीम है, राजिक है, अलीम है, ये सब अल्लाह की खूबियां हैं। और जब हम कहते हैं अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करता, अल्लाह सोता नहीं, अल्लाह बूढ़ा नहीं होता, तो ये सारी नकाइस की नफी कर रहे हैं। ठीक हो गया? चलें, तो किसकी करें? पाकी बयान करें और तारीफ के साथ रब्बी का, अपने रब की। रब्बी का, ये वो टेबल आपने किया हुआ है, तेरा रब, रब्बी का। और फिर अगला लफ्ज है वाह इस्तगफिर और हु, तीन टुकड़े। ये टुकड़े भी देखें कैसे बनते हैं टुकड़े। वाह इस्तगफिर और हु, और इस्तगफिर माफी मांगिए, बख्शिश तलब कीजिए, हु उससे। तो उससे कौन मुराद है यहाँ? अल्लाह। तो अल्लाह से बख्शिश तलब की, अल्लाह से माफी मांगिए। किससे कही जा रही है ये बात? सारे बताएं मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नबी हुजूर करीम पाक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बिल्कुल ठीक है। सो वस्तगफिरहु और अस्तगफिर, माफी का आपको पता है, इस्तगफार, मगफिरत, गफूर और मगफूर सबसे आपको पता है। तो आइए, अल्लाह ताला सारे अयूब से पाक, कोई कमी कमजोरी नहीं, किसी मदद की जरूरत नहीं, ना वो किसी का बेटा है ना बाप। और वो चारों बातें जो हमने कही थी, जात में, सिफात, हकूक और इख्तियार में अल्लाह जो है वो पाक है। सारी तारीफें उसी के लिए हैं, सारे नाम जो उसकी तारीफ के हैं। और सुबहान और तारीफ दोनों हमने ज़हन में रखनी है कि अल्लाह से हमने शिकायत नहीं करनी, उसकी खूब तारीफें करनी है। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, नाकिस हैं, तो हमारी तस्बीह और हम्द जो है ना कभी भी कामिल नहीं हो सकती। तो साथ साथ माफी भी मांगते जाएं। वस्तगफिरहु, कि अल्लाह तू हमें माफ कर देना, हमसे ये काम भी ठीक नहीं हो रहे। तो आप अंदाजा करें कि अल्लाह के नबी जो हैं दिन में कितनी कितनी बार, बाज अहादीस में 70 बार और बाद में 100 बार रोजाना इस्तगफार करते थे। तो जब नेक काम की तौफीक भी मिले तो तस्बीह करें, हम्द करें और इस्तगफार करें। तस्बीह करें, हम्द करें, इस्तगफार करें। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। सिस्टर निमरा पढ़िए। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बेहमदी तारीफ के साथ, रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिरहु और बख्शिश तलब कीजिए उससे। माशाल्लाह। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे कही हैं, ठीक है, ये याद रखनी है आपने। पाकी, सब्बिह, तारीफ और इस्तगफार। माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। इन्नहु काना तव्वाबा, आखिरी टुकड़ा है इसका। इन्नहु के टुकड़े बताएं मुझे सब, और सही बताने हैं सबने। जिसने दो गलत बताया वो दो कफिर का हो जाए। दो दो इन्ना और हु। हाँ, दो बिल्कुल ठीक। बेशक वो इन्नहु। ये तीन किसने लिखे हैं अभी? इनसे मैं नाराज हो जाऊंगा जिन्होंने तीन लिखे हैं। ये तो इतना आसान है, इन्ना और हु, इन्ना और हु, बेशक वो। ठीक है, तो ये ज़हन में रखें। इन्ना, ये देखें हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ा था, इसको पूरा टेबल भी किया था। इन्ना हु, इन्ना हुम, इन्ना का, इन्नी, इन्नकुम, इन्ना ना। तो काना, काना भी जो है ना ये फेल है, इसका मतलब होता है वो था। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके ख्याल में क्यों लिखा हुआ है बताएं? क्योंकि अल्लाह हर वक्त मौजूद है। हाँ, अल्लाह के लिए हर इस्तेमाल हुआ है। वक्त अल्लाह माशाल्लाह। ये आपने याद रखना है, काना जब भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो हमेशा है के माना में आएगा। अल्लाह हमेशा से है, रहेगा। तो इन्नहु, बेशक वो है, तव्वाबा, बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये तव्वाबा का लफ्ज आया है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्लाह के लिए हमेशा है। तव्वाबा आया है, ताबा, ताबा होता है वो पलटा, ये भी फेले माजी, ताबा वो पलटा। ताइब पलटने वाला, तव्वाब
بار بار پلٹنے والا. اور یہ بڑی خوبصورت بات بھی ہے, اس میں بڑی خوشخبری بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے, میں اور آپ بھی. یہ کیسے؟ اللہ کیسے تواب ہے کہ بندہ بار بار غلطیاں کرتا ہے, باز نہیں آتا, لیکن اللہ بار بار رحمت کی نظر سے اس کی طرف پلٹتا ہے اور اس کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے ہمیشہ. بندہ کیا کرتا ہے؟ بار بار غلطیاں کرتا ہے, بار بار, اور اسے چاہیے بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف آئے, اللہ سے توبہ کرے. اور اللہ تو کریم ہے, وہ پہلی تواب ہے, وہ بار بار ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے, وہ معاف کرنے کو تیار ہے. تو اللہ کی اس خوبی کو ذہن میں رکھیں, تواب, بار پلٹنے والا, بار بار توبہ قبول کرنے والا. اس لیے مسلمان کے لیے مایوس ہونا ناممکنات میں سے ہے. میں کہتا ہوں مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. سو تواب, توابون, اور توابن اسی طرح, توابن سے توابین. تو بہت بڑی خوشخبری ہے گناہ گاروں کے لیے, کبھی بھی مایوس نہ ہو اور سچی توبہ کریں. تو یہ یاد, توبہ کرنے کا طریقہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. توبہ یہ نہیں بس کہ یا اللہ میری توبہ, نہیں. نمبر 1, گناہ کا اعتراف, اس پر شرمندگی, یعنی گناہ کا اعتراف کریں, ندامت, اس پر شرمندہ ہو, دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے, اور پھر یقین کر لے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ لوٹائے بھی. اور توبہ جو ہے فوری قبول ہو جاتی ہے اللہ رب العزت سے. سو انہو کانا توابا, اور فوری توبہ کر بھی لینی چاہیے غلطی ہو جائے تو بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. جی سسٹر شاہناز آپ پڑھیے. انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا مکمل ہوا. خلاصہ کیا ہے سیکھنے کے لیے؟ سورہ میں کون سی 4 باتیں؟ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. کامیابی ملے تو کیا کریں؟ تسبیح, حمد اور استغفار. اور بڑی خوبصورت بات, اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے, لہذا توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تو چلیں جی, اب بریک کا وقت ہے, تو کوئی ایک آدھ سوال ہے تو آپ پوچھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف چلیں. سر یہ سر جو ہمیں دہرائی کی جاتی ہے, دہرائی, تو جی جو بھی ہمیں پڑھانے آتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں. کیا ان کی بھی ریکارڈنگ ہمیں ملے گی؟ سسٹر, وہ اصل میں وہی گرامر کلاس آپ کو پڑھائی جاتی ہے, اس لیے ہم اس کی ریکارڈنگ شیئر نہیں کرتے. لیکن کسی کو پرسنلی چاہیے ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ لے سکتا ہے. کچھ لوگ لیتے بھی ہیں, آپ بھی لے لیا کریں. یس سر, مجھے چاہیے سر. ٹھیک ہے, آپ واٹس ایپ کیجیے گا, میں آپ کو بھیج دوں. سر جی فعل ماضی کے ساتھ صرف ازا لگانے سے یہ اس کا مضارع کا معنی دیتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی مطلب حرف ابھی لگانے سسٹر, سے اس کا ابھی کے لیے مطلب بس یہی بدلتا ہے؟ ذہن میں رکھیں کہ اذا کے بعد جب ماضی کا آئے گا سیگا تو پھر اس کو مضارع میں ہم، مانا ہو جائے گا. ٹھیک ہے صحیح. جی, چلیں جی اب آگے بڑھیں, ہم گرامر پڑھتے ہیں. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گرامر میں آج بہت ہی مزے کی چیز ہے, فعل امر و نہیں, نئے اشارے ہیں. ابھی تک تو 6 اشارے آپ نے ماضی کے کیے تھے نا, یہ والے, یہ اور آمنے سامنے, اور پھر ابھی ہم نے مضارع میں کر رہے تھے, جیسے ابھی آپ کر رہے تھے یسمعو, یسمعونا, تسمعو, اسمعو, تسمعونا, نسمعو. تو یہ ہم نے کر لیا. اب ہم کریں گے امر و نہیں, اور اس کے اشارے کیا ہیں؟ بڑے مزے کے, انٹرسٹنگ ہے, کرتے ہوئے بھی ذرا سٹائل میں کر سکتے ہیں آپ. اس میں ہم کیا کریں گے, یہ آپ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو یہاں اپنے بالکل سامنے اوپر سے نیچے گرائیں گے, امر, اس طرح جیسے حکم دے رہے ہیں. سنو میری بات, سنو, آپ دکھاتے ہیں نا بچوں, رک جاؤ. تو یہ انگلی کو ہم اوپر سے یوں نیچے, جب ایک گرائیں گے تو واحد, جب زیادہ گرائیں گے آپ کو پتہ ہے جمع. تو یہ ہم حکم دے رہے ہیں. جب اس کو ہم یوں لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم روک رہے ہیں, نہ کر رہے ہیں. اس میں بھی واحد بھی اور
जमा भी है। तो ये 4 इशारे इंशाल्लाह आज हमने अमर व नहीं के पढ़ने हैं। इसके साथ आपको पता है अल्फाज फेल की किस्म भी अमर की जो है उसको भी स्टडी करेंगे। तो आए आगे बढ़ते हैं। टीपीआई करवाएं जरा सिस्टर गुलनूर, आज आप करवाएं। जी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है सिस्टर। तो अच्छा, इसम फेल हर्फ तो आपका पक्का है। तो ये देखें माजी और मुदारे आ गए। तो सिस्टर अनीसा मुनव्वर, आप जरा एक दफा में करवा दें ये टेबल, सारा माजी मुदारे। सिस्टर आप हैं हमारे साथ? सर मैं करवाऊं? सिस्टर फौजिया सिद्दीक या नेक्स्ट लाइन में, आप करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाला यफअलु, फालू सिस्टर एक मिनट रुके, यफअलू। जी नहीं जी एक मिनट रुके, मेरी बात सुने। जी जब भी जी करवाना जी है पहले माजी के सारे करवाने हैं, फिर मुदारे के सारे, ठीक है? ठीक है ठीक है। फाला, फहालू, फालता, फालतो, फालतुम, फालना, यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। नफल, माशाल्लाह। तो आपको पता है ये फ़ाला उसने किया और इसी तरह बाकी सब करवाना है, ठीक है? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं अमर पर आने से पहले छोटा सा आपको बताता चलूं कि फेले मुदारे जो है, जैसे अभी इन्होंने कहा ना यफ़अलु यफ़अलूना, उससे पहले सौफा लगे अगर सौफा का लफ्ज, तो उसका मतलब ये हो जाता है जल्द, अनकरीब, कि काम तो करना है लेकिन जल्द करूंगा। तो जैसे अभी हमने जो पढ़ा ना, ये देखें, सौफा यफ़अलू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलू तुम जल्द करोगे, सौफा अफ़अलू मैं जल्द करूंगा, सौफा तफ़अलूना आप जल्द करेंगे, आप सब, सौफा नफ़अलू हम जल्द करेंगे, ठीक है? तो इसकी भी थोड़ी एक एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। सोफा का नया लफ्ज भी आपको नजर आ जाएगा। और सिस्टर अरूज करवाइए जरा। सौफा यफअलु वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलु मैं जल्द करूंगा, सौफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलु हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह। तो ये सोफा का लफ्ज आपने जहन में रखना है कि ये किस माना में आता है, जल्द के माना में। तो सिस्टर समीना एहसान आप भी करवा दें। जी सर। सौफा यफअलु वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलु मैं जल्द करूंगा, सौफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलु हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह। सिस्टर ताहिरा नसीम आप करवाएं, फिर आगे जाते हैं। सौफा यफअलु वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलु वो जल्द करेगा, सौफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलु हम सब जल्द करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सौफा अफ़अलु, अफ़अलु का जो हमजा है ना अलिफ पे जबर के साथ, उसको इंग्लिश का आए समझे, मैं सौफा अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, ठीक है जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ इशारे सब लोग किया करें जब भी कोई करवा रहा हो, साथ इशारे। अच्छा, सौफा से भी जल्दी काम करना हो ना, इतना जल्दी कि पूरा हम सौफा भी नहीं बोल सकते, हम सिर्फ सा, अरबी में सिर्फ सीन के ऊपर जबर सा, इसको जोड़ देंगे बुनी के साथ। तो पहले था ना सौफा यफ़अलु, अब बन जाएगा सा यफ़अलु। इसका मतलब है बहुत ही जल्द, इतनी जल्द कि वक्त ही नहीं है, हम जल्दी जल्दी कर दूंगा। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे। पारा, दूसरे पारे का नाम किसी को याद है? जी क्या सर, कहते हैं? सयकूल, सयकूल। अनकरीब, करीब यकून अनकरीब। जी अच्छा, तो अच्छी बात है माशाल्लाह, आप एडिशनल बातें ही बता देते हैं। लेकिन तो सयकूल, मैं चाहता हूँ आप सारे मिसाल इसको ज़हन में कभी भी माना नहीं भूलेगा। वो उसका नाम ही इससे शुरू हो रहा है, सा और यकूल है असल में। वो कहेगा सयकूल, वो बहुत जल्द कहेंगे, तो इस माना में है। सो सयफ़अलु
وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا وہ سب بہت جلد. ستفعلو آپ جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. یہ بالکل ان قریب کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حذیفہ قادر فرما رہے ہیں. جی سسٹر طاہرہ نسیم کروائیے. سسٹر پروین عابد کروائیے. جی سر. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. اچھا سوری منیزہ قادر ہے. یہ جو اچھا کر ٹھیک. لیتے ہیں سسٹر پروین عابد کروا دیا آپ نے؟ آپ کروائیں گی؟ جی میں نے کروایا تھا. جی سر میں اچھا سسٹر عائشہ تحریم کرنا. اچھا اچھا نہیں پنگے میں بھی آپ دیکھو یہ دیکھو سسٹر عائشہ بیٹے ذرا ان میوٹ کریں دوبارہ. جی سر. سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو میں بہت جلد کروں گا. ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے. سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی سسٹر عظما دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ آپ کی بیٹان لے کے آتے ہیں. تو آج کا سبق ہمارا امر اور نہیں ہے. تو امر و نہیں جو ہے آپ نے فعل ماضی پڑھا, فعل مضارع پڑھا, اور آج فعل امر و نہیں شروع کریں. امر میں نے پہلے بتایا تھا کسی کو حکم دینا. اچھا یہ یاد رکھیں اگر بڑا ہوگا نا تو وہ چھوٹے کو حکم دے سکتا ہے. چھوٹا بڑے کو کبھی حکم دے سکتا ہے؟ بتائیں. نہیں سر. وہ گزارش کرے گا. گزارش کرے گا. ریکویسٹ کرے گا, گزارش کرے گا. اگر چھوٹا ہے وہ ہم کہتے ہیں اس کو امر ہی ہے, فعل امری کہتے ہیں, لیکن وہ گزارش کے معنی میں لیا جائے گا. یعنی اللہ جب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہوگا تو وہ حکم ہی ہوگا ہمیشہ. بندے اللہ سے کہہ رہے ہوں گے تو وہ گزارش کر رہے ہوں گے. تو اسی طرح نہیں بھی ہے روکنا, اس سے منع کرنا. ٹھیک ہے. تو فعل امر عام طور پہ اس کو فعل امر کہتے ہیں. اس کا پورا نام فعل امر و نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا, تفعلو تھا نا, تفعلو. اچھا تفعلو کیوں خاص طور پہ ذہن میں رکھیں؟ کیونکہ امر ہمیشہ حکم آپ کس کو دے سکتے ہیں بتائیں؟ جو آپ کے سامنے پاس نہ ہو اس کو حکم دے سکتے ہیں؟ سامنے والے کو. نہیں سر. سامنے والے کو حکم دے سکتے ہیں سر. جو ہمارے پاس نہیں اس کو نہیں دے سکتے. خود کو حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں سر. جو ہمارے سامنے ہو موجود ہو اس کو حکم دے سکتے ہیں. اس لیے ہم تفعلو لے رہے ہیں. تفعلو تھا نا تم کرتے ہو یا کرو گے, تو اس کا ہم نے تا ہٹایا, اور تا کو ہٹا کے وہ میرا بیٹا کہتا ہوتا ہے پیش کو بھی ہٹایا, بیلنس کر دیا بابا. تو یہ عربی کلیہ آپ اس کو چاہے بھول بھی جائیے گا, ہم پریکٹس سے سیکھیں گے. بہرحال تا ہٹا اور لام کی پیش ہٹی. تو اب جو بچا نا اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ عربی میں جو لفظ ساکن ہو وہ پڑھا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے ایک حمزہ, ٹیمپرری حمزہ لگایا زیر کے ساتھ, تو وہ بن گیا افعل. کیا بن گیا؟ افعل. اب یہ جو رول ہے نا آپ کو یاد رہے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رہے تب بھی ٹھیک ہے. اصل بات یہ یاد رہے کہ امر میں حکم اسی کو دیا جا سکتا ہے جو ہمارے سامنے ہو, موجود ہو, اس کو ہم کہتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں افعل کر. یہ تو نا فعلا اس نے کیا, پھر ہمارے یفعلو وہ کرتا ہے, یہ کرے گا. تو اب اس کو حکمن سامنے والے کو کہا جا رہا ہے افعل کر. افعل کر, ایک انگلی اوپر سے کسی نیچے گرائی, افعل کر, افعل کر, یہ ہم نے اس کو حکمن کا. اور اسی سے پھر اس کی جمع بنی, زیادہ انگلیاں گرائی اوپر سے نیچے ہلکی سی سامنے رکھ کے, افعلو کرو, افعل کر, افعلو کرو. لا تفعل جو آپ لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہینڈ, جیسے نہیں کہتے ہم نہیں, تو انگلی سے, چونکہ ہم انگلیوں پہ یہ اشارے سیکھ رہے ہیں, ہمیں ایسے پورا ٹیبل انشاءاللہ ذہن میں آ جائے گا. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو, افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. اشارے دیکھیں آپ نے, مزے کے اشارے ہیں. افعل کر, انگلی اوپر سے نیچے گرانی ہے, افعل کر, افعلو زیادہ انگلیاں, کرو یعنی سب کے سب کرو. ٹھیک ہے. تو لا تفعل مت کر, لا تفعلو کرو. سسٹر عائشہ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ سر اس میں سبجیکٹ ہوگا. جی بالکل موجود ہے.
کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں افعل تو کر، تو یہ عام طور پہ کہا نہیں جاتا، سامنے والے کو کہہ رہے ہیں نا، تو ہم حکم کا تو معنی یہی ہے تم کرو، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تم مت کرو، لا تفعلو تم سب مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سسٹر انیسا کروائیں۔ جی سر، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اشارے کیے ہیں سسٹر، ساتھ اشارے ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر، اور سر اس میں کوئی کام کرنا ہو جیسے افعل خیرہ۔ ہاں ویری گڈ، ایکسیلنٹ، اچھا کام کرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گی؟ آپ فوری کہیں سوف افعل، جی 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 میں کرتی ہوں، سوف افعل۔ ہاں ماشاء اللہ سسٹر نے کتنی اچھی بات، دیکھیں یہ ہوتا ہے عربی سیکھ رہی ہیں کتنے اچھے سے کہ اچھا اس کا آپ گھر میں بھی بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف آئیں گے انشاءاللہ آپ سیکھیے گا، وہ کہا بھی کیجیے گا انہیں کہ افعل افعل، ہاں تو کم از کم اتنی عربی بولیں بھی نا۔ تو اچھا ایک سوال آیا سر، کیا افعل کے ساتھ لا نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے، تو اس کی وجہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے، اب بھی صرف یہ ذہن میں رکھیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ سسٹر جب مدثر کروائیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر شبانہ احسان کروائیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر نجمہ عزیز آپ کروائیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ ماشاءاللہ، لا تفعلو مت کرو، ویری گڈ جی۔ تو آئیے ذرا اب اس کی بول چال کرتے ہیں۔ تو سسٹر غزالہ، اگر میں آپ سے کہوں افعل، آپ جواب میں مجھے کیا کہیں گی؟ افعلو۔ افعل، یہ والا، یہ دیکھیں، کیونکہ بات بھی ابھی موجودہ زمانے میں مضارع میں ہو رہی ہے، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ میرے سامنے ہیں، تو آپ نے پہلے پڑھا ہے نا مضارع میں، وہاں پہ آپ نے پڑھا ہے یفعلو یفعلون تفعلو افعلو، افعلو میں کرتا ہوں، تو اسی کی مدد لے کر آپ نے مجھے جواب آگے سے دیا افعلو، جی میں کرتی ہوں، میں کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ سب سے کہنے لگا ہوں، آپ سب جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، افعلو، سارے جواب دیں، کیا کہیں گے مجھے؟ نفعلو، 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 نفعلو۔ پڑھے آپ نے، یہ کوئی نہیں ہے، آپ کو پہلے سے آتا ہے، آپ اس سے مجھے مدد لے کے جواب دے رہے ہیں نفعلو، جی سر ہم تیار ہیں کرنے کو۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ ذرا جلدی جلدی کرنا ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ سوف نفعلو، سوف نفعلو، ویری گڈ، سنفعل، سنفعلو، 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 ویری سنفعلو، گڈ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ تو اب یہ دیکھیں، اب مجھے کیا جواب دیں گی؟ افعل خیرہ، افعلو خیرہ، افعلو خیرہ، اور افعلو خیرہ، نفعلو خیرہ۔ اچھا اب جو ہے نا اس کی ذرا مائکس پلیز بند کر لیا کریں پھر ساتھ ہی۔ تو جی سسٹر ردا اور سسٹر عروج، آپ دونوں ذرا عربی بول چال کریں، پھر بردر عبد الوکیل سے میں خود کروں گا جی۔ افعل خیرہ، افعلو خیرہ، افعلو خیرہ، نفعلو خیرہ۔ ماشاءاللہ، نفعلو خیرہ۔ اب یہ دیکھیں الحمدللہ، اب ہمارا ٹیبل بڑھتے 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 بڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب بھی پریکٹس آپ نے کرنی، کیسے کرنی ہے؟ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے پہلے ماضی سارے کرنے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، پھر آنا ہے یفعلو، اونچی آواز، اشارہ بھی اونچا، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، پھر امر و نہیں، مزے سے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو۔ تو یہاں تک الحمدللہ آپ دیکھیں، آہستہ 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 ہم یہ سارا سیکھتے ہوئے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی سی۔ بردر عبد الوکیل ایک دفعہ سارا کروا دیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں۔
फअला फअलू तर्जुमे के साथ, फअलता फअलतू तर्जुमे से। फअलतुम फअला उसने किया, फअलू उन सबने किया, फअलता आपने किया, फअलतुम मैंने किया, फअलतुम आप सबने किया, फअलना हम सबने किया। यफअलू वो करता है, यफअलून वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलून आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। बस सही है। ब्रदर अब्दुल वकील के साथ अब सबका कंपटीशन है, जो इनसे तेज कर लेगा वो समझे फिर विनर होगा, वरना ये विनर रहेंगे। तो करूं सर, मैं हाँ, करूं? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अगली अगली क्लास में या रिवीजन क्लास में ये कीजिएगा, क्योंकि हमने आज पढ़ना भी है। अब मैं एक चैलेंज और देने लगा हूं कि ये बताएं कि अगर जाला से आपने यजअलू भी किया हुआ है, उसका अमर व नहीं इसी तरह बनता है। कौन ट्राई करना चाहता है? सर मैं करूं? इजाल इजाल इन्होंने पहले कहा है, इजालू मैं ला करें। इजअल इजाल इजअलू बनाओ, ला इजअलू ला 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 तजाल ला तजालू तजाल ला तजालू ला तजालूना है ला तजअलूना ला कहाँ है? तजअलूना तो हमने नहीं करवाया था। इजअल तुम बना, इजअलू तुम सब बनाओ, ला तजअल तुम बना, हाँ, ला तजअलू तुम सब मत बनाओ। हाँ जी, ठीक है। ब्रदर फैसल ने सारा हमें लिख के करवा भी दिया उन्होंने, तो एक्सीलेंट ब्रदर फैसल। आइए हम देखते हैं। उसी तरह था इजअल इजअलू, अच्छा पहले इफ्ताह आ गया, चलें। इफ्ताह खोल, फतहा से इफ खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। अच्छा जी, चलें सिस्टर इर्सा करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। माशाल्लाह। सिस्टर मुंतहा करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। सिस्टर यास्मीन सिकंदर करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। बोलो। सिस्टर क्या नाम देखा था मैंने अभी, सिस्टर नाइला तबस्सुम करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। मत खोलो, एक्सीलेंट। सिस्टर कहाँ गया नाम ये, हाँ जी सॉरी, उज़मा फर्रुख करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। माशाल्लाह सिस्टर। सिस्टर सदफ करवाएं। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू मत खोलो। वेरी गुड। ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। मत और ये खोलो। देखें यहाँ पर आपके आखिरी हरूफ जो है ना सारे साकिन आ रहे हैं अमर व नहीं में। वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे सारे आखिरी हरूफ के ऊपर भी कोई ना कोई हरकत थी। तो आप कह रहे थे यफअलू, यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू। ठीक है, तो ये जरा चीजें ज़हन में रखनी है आपने कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ रहा है। तो इसी तरह इसकी बोलचाल में हम करते हैं, और बोलचाल के लिए हम कहते हैं सिस्टर इशाल और सिस्टर शबीना करवाएं। इफ्ताह, अफ्ताह, इफ्ताहू, नफ्ताहू, नफ्ताहू, हाँ आखिरी जो हरकत है वो आपने साथ जरूर पढ़नी है। बिल्कुल ठीक है। और अब ये बड़ा मजे का है, अगर हो इफ्ताहिल किताब या इफ्ताहिल कुरान, तो फिर जो है चले सिस्टर इमरा और सिस्टर गुन्नूर करवाएं। इफ्ताहिल किताबा, चले मैं कहता हूँ अफ्ताहुल अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताबा, नफ्ताहुल नफ्ताहुल किताब। किताबा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टेबल भी मुकम्मल हुआ। और ये आपने इसी तरह घर पे दोहराना है इसको, अच्छा सा पूरा वहीं से शुरू करना है फातिहा से, और चलते चलते आपने
चले एक दफा करवा लेते हैं। उस वक्त किसने कहा था मैंने करना है जी? मैंने करें, से चलें करें। अब किसी को मुझे पता नहीं चलता, करवा दें। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह था आपने खोला, फतह तुम मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहु ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहु ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। तो ये तो चैलेंज सख्त है, फिर इसका मतलब है सारे तैयारी करके बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल था अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, लेकिन हमारी सिस्टर भी बहुत स्पीडी है। वेरी गुड। तो बिल्कुल Thank you, स्पीड sir. कंपटीशन जब हुआ करेंगे और एक्सीडेंट बचा के। तो इसी तरह है इजअल, बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। तो चलें सिस्टर, ये कौन है सिस्टर यहाँ पे? सिस्टर नाजिया इसरार करवाएं। इजअल बना, इजअलू बनाओ, लतजअल मत बना, लतजअलू मत बनाओ। मत बनाओ, बिल्कुल ठीक है। और सिस्टर, ये माइक किसी का ऑन है, मुसलसल आवाज आ रही है। तो अच्छा जी, अब सिस्टर अरूज करवाएं। इजअल बना, इजअलू बनाओ, ला तजअल मत बना, ला तजअलू मत बनाओ। सिस्टर समीना एहसान करवाएं। इजअल बना, इजलू बनाओ, ला तजल मत बना, ला तजलू मत बनाओ। एक्सीलेंट जी। तो अब आप लोगों ने इसकी अच्छी सी घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, ठीक है। सिस्टर अनीसा और मुंतहा इसकी बोलचाल करवाएं। इजअल, अजअलू, इजअलू, नजअलू, माशाल्लाह, इजअलू नजअलू, एक्सीलेंट। ये भी टेबल मुकम्मल हुआ। इसको भी आपने पूरा दोहराना है घर पे अच्छा सा। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी बात आज की हमारा नुक्ता तालीम सबक का होता है, कर लेते हैं। और वो क्या है, सीखने के लिए माहौल जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है। एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं ना, लर्निंग एनवायरनमेंट। तो अपने इर्द गिर्द देखे, आज मैं पहले भी बात कर रहा था और किसी ने कहा, सवाल भी पूछा था कैसे मदद कर सकते हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अपने इर्द गिर्द जो है ना, अपने घर में एक कॉर्नर बना लें। अपने पोस्टर से मुराद के अपने कुरान सीखने का जो है वो, ये जो आपको हमने दी हुई है ना, वो वोकैबलरी कार्ड, पॉकेट बुक, वो पास रखें। आप अपने रिकॉर्ड, आप अपनी वीडियोस को मोबाइल के अंदर पूरा संभाल के रखें। आप टेक्स्ट बुक अगर खरीदी हुई है अपने पास रखें, या प्रिंट करवा के रखें कि आपके इर्द गिर्द आप उठें बैठें, जब वक्त निकले, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो कोई लिखने के लिए घर में आयात सीखने के लिए, वहां पे एक लिख के छोड़ दें। आप भी सीखें, आपके बच्चे भी सीखें, घर में एक खूबसूरत एनवायरनमेंट हो। और ऐसे दोस्त, पार्टनर, खानदान के अफराद, मोहल्ले वाले, जिनसे मिलकर, खानदान के अफराद मिलजुल कर आप जो है ना पढ़ सकें, उसी तरह की किताबें खरीदें। एक छोटा कॉर्नर चाहे सेट कर लें कि जहां आपकी कुरान के हवाले से आपकी टेबल, आपकी किताबें, आपकी चीजें पढ़ी हों। तो एक बड़ा जबरदस्त सा, खूबसूरत सा। और मैं अक्सर अपनी बहनों से कहता हूँ कि शुरू में तो वो जो वोकैबलरी कार्ड का प्रिंट है, किचन में या जहां आप काम करती हैं, फ्रिज के ऊपर, जहां बार बार आपका वो होता है ना, क्या कहना चाहिए, आना जाना देखना, तो वहां पर लगा लें। और जो भाई हजरात हैं, पॉकेट में रख लें, नमाजों के वक्त निकाल के पढ़ें। तो एक एक कल्चर ही खूबसूरत हो आपके इर्द गिर्द। यू लिव बाय कुरान। सो इन सारी चीज़ों को ज़रूर कीजिए। पॉकेट बुक हमेशा साथ रखें, उससे दोहराएं, स्पीड बढ़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से हमने 37,500 कुरान में आने वाले अल्फाज का टारगेट मुकम्मल कर लिया। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है इसके ऊपर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें कुरान को पढ़ते रहने, इसको समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। अच्छा, एक और चैलेंज भी आप सबको देना है। ये जो दुआ है ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये दुआ कहीं से प्लीज देखनी नहीं है, खुद से आपने कल कोशिश करके आनी है। देखेंगे आप में से कौन इसका तर्जुमा, आप सब खुद कर सकते हैं इसका तर्जुमा। तो कौन इसका तर्जुमा कर सकता है? कल आपको ये चैलेंज, आप रिवीजन क्लास में या मेरे साथ सर का अभी करें? नहीं, अभी तो वक्त नहीं है। तो सुभानक, सुभानक व बिहम्दिक व फिर इस पर तबारक अस्मुक व सिस्टर आप तआला जद्दुक, ये तो
اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.